جی، تو آیت نمبر 203 دیکھتے ہیں. وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین، اور تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں کی میں، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر. اور ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر بھی. اصل چیز کیا ہے؟ لمن اتقیٰ، کہ تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ، اور جان لو اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو وَاعْلَمُوا کہ انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم نے اس کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو اصل میں یا اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ابھی حج کے ہی احکامات بتائے جا رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب حج کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک دن تو ہوتا ہے نا، جیسے بتایا تھا کہ 8 ذی الحج کو لوگ مکہ سے نکلتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات میں جاتے ہیں، 10 ذی الحج کو یوم النحر ہوتا ہے جس دن طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور 10، 11، 12 یعنی یہ 3 دن ہوتے ہیں. اب اس میں سے 2 دن اگر کوئی چاہے تو مینا میں 2 دن رہے، اور اگر کوئی چاہے تو 3 دن رہ لے. نہ 2 دن رہنے والوں پہ کوئی گناہ ہے فلا اثم علیہ، اور نہ 3 دن رہنے والوں پہ کوئی گناہ ہے، یعنی آپشنل ہے، دونوں کام کر سکتے ہیں. صرف ڈیمانڈ کیا ہے کہ تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں، اور جان لیں کہ اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یعنی اللہ کا یہ جو حج کا سفر ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے راستے میں محبت کا سفر ہے، پیار کا سفر ہے، اللہ کی خاطر سفر ہے. اور اس میں بہت سی چیزوں کو جو ہے برداشت کرنی پڑیں گی، بہت سی چیزوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن تقوی کو اور صبر کو تھامے رکھیں، اور ہر چیز پہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. تو یہ چیز بتائی گئی ہے. اور پھر جو ہے بتایا گیا، آگے جو بتایا جا رہا ہے وہ ایک ایسے کیریکٹر کا بتایا جا رہا ہے جس کی باتیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن اس کا کردار اس کے اپوزٹ تھا، عمل اپوزٹ تھا. تو وہ دیکھتے ہیں ہم کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے میں جو کوئی یعجبک کا، جس کی پسند آتی ہے تم کو، قولہ، بات اس کی، یعنی لوگوں میں سے جس کی تمہیں بات پسند آتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اللَّہ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو، یعنی قسمیں بھی کھاتا ہے اللہ پر، علی ما فی قلبہ، جو اس کے دل پر ہے، اور وَہُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اصل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریک. وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا، منافق تھا، اور آپ کے پاس آتا جاتا تھا، باتیں بڑی زبردست کرتا تھا، شعلہ بیان، دل میں اترنے والی، بڑی خوبصورت، بڑے جیسے خیر خواہ ہو، بڑا ویل وشر ہو، آپ کو اس کی باتیں پسند آتی تھی، اور بڑا جیسے اچھے سے، نرمی سے، پولائٹلی، بڑی خوبصورت باتیں. تو وہ لیکن اصل میں وہ کیا تھا؟ الد الخصام، سخت جھگڑالو تھا. خصم کہتے ہیں یعنی دعویٰ کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، سخت جھگڑانے والا، جھگڑا کرنے والا، فسادی. تو اب یہ چیز اللہ کو، تو جھگڑالو لوگ جو ہے وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے نزدیک تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ شخص جو ہے ایسا کیریکٹر تھا جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ بات کرتا تھا جس سے دوسرے خوش ہوں، یا بڑی اچھی الفاظ، نپے تلے، لیکن وہ اس کا جو قول تھے وہ تو خوبصورت تھے، عمل خوبصورت نہیں تھا، نیت خوبصورت نہیں تھی، نیت کا بدتین تھا، برا تھا، فسادی تھا. تو وہ دوسروں کا خیر خواہ، نہ تو دوسروں کو خیر خواہ تھا اور نہ ہی دوسروں کا وفادار تھا. اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنا کام بنانا اور معاشرے میں کیا کرنا؟ جھگڑا پھیلانا، معاشرے میں بے چینی پھیلانی، اپنا الو سیدھا کرنا، یہ اس کا کام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ جو تمہیں اس طرح پسند آتا ہے شخص، اس کی باتیں، وہ اصل میں اتنا اچھا ہے نہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے. پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر دونوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ لوٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں کیا کرے؟ فساد. لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ زمین میں فساد کرتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کیا کرتا ہے؟ کھیتی اور نسل کو اجاڑنا چاہتا ہے، اجاڑتا ہے.
یعنی جب کبھی ایسے شخص کو کوئی اقتدار مل جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی طاقت مل جاتی ہے، کوئی پلیٹ فارم مل جاتا ہے، تو کوئی موقع مل جاتا ہے، کوئی چانس مل جاتا ہے، تو یہ اپنا جو ہے اصلیت دکھا دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے. اور پھر اتنا فسادی ہے کہ صرف زبانی کلامی نہیں، یہ تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے اور جھگڑا کر دیتا ہے. لیکن باتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، اللہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتے، جھگڑے کو طول دینے کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بغض کو اور ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کہ دل میں انات دشمنی رکھ لیں اور نسل در نسل لوگوں کو منتقل کرتے جائیں، اور نسل در نسل لوگوں میں دشمنی کے بیج بوتے جائیں. کل کو آپ تو مر جائیں گے، جو بھی ہے ایسا انسان جھگڑالو خود تو مر جائے گا اور وہ نفرت کے بیج بو گیا. لوگ بیٹھ کے بتاتے ہیں جی وہ فلانا ہمارا دشمن ہے، فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلانے تمہارے بزرگ نے یہ کیا، فلاں نہیں. بچوں کو دے جانا ہے تو صدقہ جاریہ بنائیں، پیار محبت نسل کو بتائیں. اس کے علاوہ بھی دیکھیں پرسنلی، یہ پرسن ٹو پرسن جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ کے ملکوں میں دیکھ لیں کتنے خوبصورت نعرے لگائے جاتے ہیں، ورلڈ وائڈ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ہیں، جی وہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے اور اس کا بھی حق ہے اور اس کا بھی. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں 2024 میں؟ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. بچوں کے کیا حقوق نہیں ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں؟ بچوں کے حقوق نہیں ہیں، عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو گھر بار نہیں ملنا چاہیے، ان کے اتنا پورا گھر بار ان کے سب کچھ توڑ پھوڑ کے ختم کر کے نسلوں کے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا، سب خاموش ہیں اس نسل کشی پہ. لیکن نعرے بہت خوبصورت ہیں، امن کے، سلامتی کے، اتحاد کے، فلاں کے بھی رائٹ ہیں، فلاں کے بھی ہیں. تو اور اسی طرح کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے خوبصورت دعوے کرتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، لیکن جو ہے اندر خانہ ان کے بہت ہی غلط مقاصد اور عزائم ہوتے ہیں. سیاسی لیڈروں کو دیکھ لیں کہ الیکشن سے پہلے کیسے یہ بھی بنوا دیں گے، سب کو ملے گا روٹی کپڑا اور مکان اور فلاں ملے گا اور بیسک نیسیسٹیز پوری ہوں گے، اور جی یہ بنوا دیں گے اور وہ بنوا دیں گے، اسکول بنیں گے اور تجارت ہوگی اور یہ ہو جائے گا اور ملک کو ترقی کی راہ پہ اور چاند پہ پتہ نہیں پہنچا دیں گے. اور جب بن جاتے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں، صرف وہ اس ٹائم پہ پھر وہ ان کو کچھ یاد نہیں رہتا. تو یہ خالی خولی دعوے کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور پھر اوپر سے وہ جھگڑالو بھی ہوں اور نسل کشی بھی کرتے ہوں اور فساد بھی ڈالتے ہوں، خوبصورت باتیں کرتے ہوں لیکن عمل خوبصورت نہ ہوں، دوسروں سے کے ساتھ خود کو خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں اور ہونا جہاں موقع ملے وہیں جو ہے فساد پھیلاتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کو نہیں پسند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں مشکل لگتا ہے کہ میں تو حق پہ ہوں، کسی نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے جو الزام لگایا ہے، جو جھوٹی بات کی ہے، میں تو اب جا کر اس کو جو ہے پوچھ کے آؤں گا اور میں اس کو کہوں کہ ایسا کیوں کیا ہے. لیکن اس سے بعض اوقات جھگڑا بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. بہتر ہے پی جائیں، چپ کر جائیں. اللہ وقت جو ہے وہ بہترین جواب دے دیتا ہوتا ہے. یا حق کی خاطر چھوڑیں گے کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ سنوا کے کسی کو ایک کی چار کیا مل جائے گا؟ وقتی تسکین ملے گی نفس کی. لیکن اگر اللہ کی خاطر وہ جھگڑا چھوڑ دیں گے اور تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمائیں گے. تو اس طرح کسی کو معاف کرنا یا جھگڑے کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم یہ حدیث ذہن میں رکھیں. باقی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. جو بڑا خوبصورت باتیں کر رہا ہے، جو ہمارا بڑا اچھا بن رہا ہے، خیر خواہ بن رہا ہے، وہ شاید ہے بھی ہمارا اپنا. وہ کہتے ہیں نا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب پہ شک کریں، سب سے بدگمانی کریں، یہ بھی میرا ویل وشر نہیں ہے، نہیں یہ بھی اوپر سے باتیں کر رہا ہے، یہ نہیں کریں. لیکن یہ دیکھیں کہ قول و فعل میں کیا تضاد ہے. ٹھیک ہے نا، قول و فعل ایک ہے، باتیں خوبصورت ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، عمل بھی ویسا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈنگا جاتا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے ایسے ہی شخص کے بارے میں آیت نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ،
اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو اس کو گھیر لیتی ہے اس کی انا یا اس کی عزت، اور تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کو تو جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس فسادی شخص کی جو بہت بڑی ہوتی ہے وہ اس کی اونچی ناک ہوتی ہے، وہ اس کا جھگڑا انا ہوتی ہے، وہ اس کی خود پسندی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کسی نے میرے پہ تنقید کی تو کی کیوں ہے، کسی نے میرے خلاف بات کی ہے تو کی کیوں ہے، کسی نے مجھے کچھ اچھا برا بتانے کی بات کی ہے تو کی کیوں ہے۔ دیکھیں نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر لوگ بھی، یا اس طرح کا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، پھر لوگ بھی اس کو اس کی غلطی نہیں بتاتے کہ بھئی اس کو کون ہمارے اپنے پیچھے پڑوا لے۔ اب اس کو وہ خود بھی خود کو غلطی پہ نہیں سمجھتا اور لوگ بھی اس کو نہیں بتاتے، تو بتائیں ایسا شخص کا کیا اصلاح پا سکے گا؟ اپنی عزت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی انا کو اگر نہیں توڑنا اور اللہ کے راستے میں، تو پھر کیا ہے؟ فحسبہ جہنم، تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، پھر اس کا انجام جہنم ہے۔ اگر وہ حق کو سننے کی بجائے ضد کا شکار ہو گیا، انا کا شکار ہو گیا، اگر وہ اپنی انا کو نہیں توڑتا تو پھر اس کو جہنم کی آگ توڑے گی، اللہ تعالیٰ بچائے، پھر اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی میں حضرت عمر کا کردار، جب ان کو ایک بڑھیا نے کہا، بوڑھی خاتون نے، کہ عمر اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ مجھے کہہ رہی ہے، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر، اور میں تو اعلیٰ خاندان کا، اور میں تو خلیفۃ المسلمین، اور میں تو 22 لاکھ مربع میل کا مالک خلیفہ، اور مجھے کہہ رہی ہے اللہ سے ڈرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، میں عشرہ مبشرہ میں، مجھے کہہ رہی ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا، ان کا ٹھیک کہتی ہو، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہیں متقی، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں جو ہے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی انا بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی سب کچھ۔ تو یہ ہے، آج ہمیں اگر کوئی کہتا ہے اللہ سے ڈرو، ہم اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، وہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔ اچھا تم ہوتے کون ہو، تم ہوتی کون ہو، تم خود کو دیکھو، تم اپنے باپ دادا کو دیکھو، تم اپنے خاندان کو، مطلب وہ سمجھنے کی بجائے اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ پھر اگلا بھی کہنے سے ڈرتا ہے، بھئی اس کو کہہ کے کہاں جانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا کردار اللہ کو بالکل پسند نہیں، پھر اللہ اس کے لیے کہتے ہیں جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا والا بئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے۔